बिलवालिदैन इहसाना वक़ज़ा रब्बुका, अल्लाह ने फैसला कर दिया, अल्लाह ने हुक्म कर दिया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू, ये कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी मत करना, ये कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी मत करना, अल्लाह के साथ शरीक किसी को मत करना, इल्ला इय्याह, मगर उस एक अल्लाह की बंदगी करना। लेकिन दूसरा साथ जुमला जोड़ा भाई, जहां अल्लाह ने शिरक को दूर करके अपनी मोहब्बत का इजहार किया, फरमाया साथ ही दूसरा जुमला फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, वबिल वालिदैनि इहसाना, ए मेरे बंदो पहला हक अल्लाह का है और फिर दूसरा हक वबिल वालिदैनि इहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ इहसान कर, अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक कर। लेकिन यहाँ भी ये बंद कर दिया, यहाँ अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई ये कहे कि अपने अल्लाह के साथ शरीक कर, तो फरमाया इसकी बात को न मानना, इसकी बात को न मानना। तेरे माँ बाप काफिर हैं, तेरे माँ बाप मुसलमान हैं, तेरे माँ बाप ईसाई हैं, तेरे माँ बाप यहूदी हैं, हर हालत में तू अल्लाह को मान के किसी वजह को सामने न रखना, बल्कि अल्लाह को सामने रखना कि अल्लाह तुम्हें ये हुक्म देता है कि अपने माँ बाप के साथ एहसान कर। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा क्या फरमाते हैं कि मैं घर में मौजूद था, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को अपना चुका, तो मेरी माँ मुझे क्या कहती है, कहती है बेटा अबू हुरैरा, ए बेटा अबू हुरैरा, उस वक्त तक मैं कुछ ना खाऊंगी ना पीऊंगी जिस वक्त तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को ना छोड़ दे। अल्लाह। तो हुजूर सल्लम की शान में कोई बातें कही ना, तो जब बातें कही तो अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे गुस्सा आया, और गुस्सा आने पर मैंने, अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने अपनी माँ के मुंह पे तमाचा मार दिया। अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अबू हुरैरा खुद रोना शुरू हो गए, रोते रोते हुजूर सल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, फरमाया अल्लाह के रसूल हलाक हो गया कि आज मैंने अपनी माँ को तमाचा मारा। फरमाया किस वजह से? तो अल्लाह के रसूल, एक तो मुझे मजबूर कर रही थी कि दीन छोड़ दे, फिर आप सल्लम की शान में गुस्ताखी की और इस ऐसी बातें की कि मेरा दिल बर्दाश्त ना कर सका। तो अबू हुरैरा क्या कर गया? अबू हुरैरा तूने क्यों ऐसा किया? अल्लाह के रसूल, आप मेरी माँ के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाए, फरमाया अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे, अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को समझ दे दे, अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को अपने साथ ताल्लुक नसीब फरमा। अबू हुरैरा खुश हो गए, रज़ी अल्लाह ताला खुश हो गए। फरमाया अल्लाह के रसूल ने मेरी माँ के लिए दुआ कर दी। अबू हुरैरा भागे, वहां से भागे भागे, और क्या हुआ, घर के जाके दरवाजे के ऊपर खड़े हुए, जैसे दरवाजे पे खड़े हुए दस्तक दी तो अंदर से आवाज पानी के टपकने की आवाज आ रही थी। तो फरमाया अम्मा जान दरवाजा खोल दीजिए। फरमाया बेटा सब्र कर, बेटा सब्र कर। तो अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं ये सोच रहा था कि आया मेरी दुआ अल्लाह के रसूल की दुआ पहले पहुंचती है या मैं पहले पहुंचता हूँ। तो फरमाते हैं कि मुझे ये शक व शुबा होने लगा कि हालात पलट चुके हैं, मुझे शक व शुबात हो गई कि हालात पलट चुके हैं। इतने में क्या देखा, अबू हुरैरा की वालदा, सर से पानी टपक रहा है, बालों से पानी टपक रहा है, दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही पहला जुमला था, फरमाया बेटा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना, और मैं गवाही देती हूँ कि बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल और उसके बंदे। अबू हुरैरा फरमाने लगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाया कि अगर अल्लाह के रसूल ने दवा की, मैं पहले घर नहीं पहुंचा, दवा पहले पहुंच चुकी थी। ये कौन है? ये माँ है, ये माँ। फरमाया जिसने अपने दोनों माँ बाप में से किसी एक को पाया और खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सका, बड़ा बदबख्त है। फरमाया बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, चाहे तो बंद कर दे चाहे तो उसे खोल ले। बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, चाहे तो बंद कर दे चाहे तो उसे खोल ले। एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युहल अमलु, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छा अमल कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फरमाया कि सबसे अच्छा अमल नमाज का वक़्त पे अदा करना। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, बेशक नमाज इंसान के वक़्त मुकर्रर में फ़र्ज़ की गई है। सबसे अच्छा अमल मैं नमाज का वक़्त पे अदा करना। फिर मैं अल्लाह के रसूल के बाद
فرمایا کہ اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اللہ کے رسول، اس کے بعد فرمایا کہ پھر جہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنا۔ اب یہ 3 عمل بتائے، تو 3 عمل میں فرمایا سب سے پہلے کیا فرمایا؟ فویل للمصلین، سو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کہ وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں نمازوں میں کہ ہمیں لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے ماشاءاللہ یہ تو بڑا نمازی ہے، الذین هم یراؤون۔ تو دوسری چیز کیا بتائی؟ فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، یعنی یہ جو احسان کرنا ہے، فرمایا کہ اللہ کے حق کے بعد دوسرا حق ماں باپ کا بتا دیا، فرمایا کہ اگر تم ماں باپ میں سے کسی کو پالو تو خدمت اتنی کرو اتنی کرو۔ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، اور ظلمہما 3 دفعہ فرمایا، اگرچہ اللہ کے رسول ماں باپ ظلم کریں، پھر فرمایا اللہ کے رسول اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، پھر فرمایا اگرچہ اللہ کے رسول ماں باپ ظلم کریں، فرمایا پھر بھی تمہیں اف نہ کہو، پھر بھی تمہیں انہیں اف نہ کہو، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ یعنی اف کہتے ہیں عربی کے اندر لفظ ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اف کہتے ہیں کہ جب انسان کے بدن پہ یا کپڑے پہ یا کسی زمین کے اوپر مٹی پڑ جائے تو اس سے پھونک کے ساتھ اڑاتا ہے، پھونک مارتا ہے تو اس کے منہ سے ذرا سی آواز نکلتی ہے پھونک کی، فرمایا یہ اف ہے۔ اور پھر فرمایا دوسرا فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ تم اتنا بھی نہ کہو کہ جس طرح کہ ایک کپڑا ہوتا ہے اور کپڑا جب اس کے اوپر مٹی پڑ جاتی ہے تو مٹی پڑ جانے کے بعد اس کو جب تم پھونک مارتے ہو تو اتنا جملہ بھی تم اپنے ماں باپ کے سامنے نہ کہو۔ پھر فرمایا دوسرا، فرمایا جب انسان کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اب ماں باپ کمزور ہیں، بیماری لگ چکی ہے، اس بیماری میں انسان کے بدن سے بدبو آتی ہے، تو انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جب بدبو کو دیکھتا ہے تو بدبو کو دیکھ کے اوپر اپنے ناک کے اوپر کپڑا لگاتا ہے کہ بدبو سے بچا جائے۔ اللہ کی فطرت یہ نہیں ہے کہ ماں سے نفرت کر رہا ہے، باپ سے نفرت کر رہا ہے، فطرت یہ ہے کہ بدبو سے نفرت ہوتی ہے، اور نفرت ہونے کے بعد یہ اپنے منہ پہ کپڑا رکھتا ہے کہ کیا ہو کہ اس بدبو سے بچا جائے۔ تو فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک، اگر تو ان کی خدمت کرتا ہے اور خدمت کرنے میں ان کے جسم سے اگر تمہیں کوئی بدبو محسوس ہوتی ہے نا، تو ماں باپ کا دل رکھنے کے لیے اس وقت اپنے منہ پہ کپڑا بھی نہیں رکھنا، اس وقت اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے وقت اپنے منہ پہ کپڑا بھی نہیں رکھنا، کہ تمہیں یہ محسوس ہو کہ بھی میں کپڑا رکھوں گا بدبو سے بچ جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ماں باپ کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ یہ بچہ مجھ سے کراہت کرتا ہے۔ اف ولا تنہرہما وقل لہما، اور جب بات کہو تو بالکل نرمی سے، واخفض لہما، اور تم کیا کرو ان کے لیے پروں کو بچھا دو، واخفض لہما جناح الذل۔ اب دیکھو انسان کے پر نہیں ہیں لیکن انسان کے 2 بازو ہیں، تو اللہ نے اس انسان کے بازو کو پرندے کے ساتھ تشبیہ دی، واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ، کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو تم ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دو، اور ساتھ کیا کہو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ساتھ یہ کہو کہ اے اللہ جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے نا، اے اللہ ان پہ آج اس طرح رحم فرما، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، اپنی ماں کے پاس آئے اور کہنے لگے اماں جان آپ ایسا کریں کہ مجھے اپنا حق معاف کر دیں، آپ اپنا حق مجھے معاف کر دیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے دین کے لیے نکل جاؤں، اللہ کو تلاش کروں۔ تو فرماتے ہیں کہ ماں نے کہا بیٹا میں تجھے اپنا حق معاف کرتی ہوں۔ تو فرماتے ہیں 12 سال جنگلوں میں پھرتے رہے، 12 سال اللہ کی تلاش میں، کبھی کہاں کبھی کہاں کرتے کرتے جب 12 سال گزرے تو ایک دفعہ اپنے گھر کے قریب سے گزرے تو کہنے لگے کہ بڑا سا گزر گیا، ماں سے ملاقات نہیں ہوئی، تو جا کے ماں سے ملاقات کر لوں۔ تو دل میں خیال آیا، رات کا وقت ہے، دروازے پہ آئے تو خیال آیا دروازہ کھٹکاؤں گا ماں جاگ جائے گی اور ماں کی نیند خراب ہو جائے گی، ساری رات باہر دروازے پہ کھڑے رہے۔ جب تہجد کا وقت آیا تو ماں اٹھی اور ماں نے وضو کیا تو نالی سے پانی نکلتا ہوا دیکھا تو خیال آیا کہ ماں جاگ گئی،
تو ماں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد مصلی جو بچھایا تو ماں نے آوازاری شروع کی، اے اللہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنا حق معاف کر دیا، اے اللہ بیٹا ساری زندگی تجھے تلاش کرنے پہ لگ چکا، اے اللہ اس نے تیرے لیے سفر شروع کیا، اللہ تو اسے اپنا وصال نصیب فرما، اور اللہ میں نے اپنا حق معاف کر دیا، تو اسے اپنا وصال نصیب فرما۔ اب یہ ماں دعا کر رہی ہے تو ساتھیہ کہتی ہے اے اللہ میں نے اپنے بیٹے کا جو مجھ بھی حق تھا میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو مستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ آواز سنی تو فوراً دروازہ کھٹکھٹایا اور میں اماں جان میں تجھے چھوڑ کے جنگلوں میں جا کے اللہ کو تلاش کر رہا ہوں، اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اللہ کا تعارف اپنی ماں کے قدموں میں دے رہے ہیں۔ اللہ عظیم دولت ہے اور میں جس کے ماں باپ دنیا سے اگر چلے جائیں تو پھر بھی اللہ نے اس انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور میں اگر ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، انسان ہے دنیا میں کمی کوتاہی ہوئی، انسان جو ہے ماں باپ کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی، فرمایا جو انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو پروردگاروں میں لکھ دیں گے۔ موت کے بعد کی بات ہے، ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ کل موت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک باپ ہوگا ایک بیٹا ہوگا سامنے کھڑا کریں گے، اتنے میں کیا ہوگا کہ اللہ مطالبہ کریں گے کہ بیٹے سے کیا وزن ترازو تولا جائے گا، تو ترازو تولنے میں ایک انسان کا وزن دونوں طرف سے کیا ہوگا جھکے گا نہیں، یعنی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو چکی ہیں۔ اتنے میں کیا ہوگا ایک جملہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو ماں باپ کے سامنے جیسے اف کہتا ہے تو یہ ایک جملہ آئے گا، فرشتہ لے کے آئے گا اور اس ترازو کے پلڑے میں رکھے گا، جیسے ہی ترازو کے پلڑے میں رکھے گا اس کے برے مال کا وزن جھک جائے گا اور اللہ حکم دیں گے کہ چل اس کو جہنم میں ڈال دو، فرشتے سے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جانا شروع کریں گے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ باپ اس کا سامنے کھڑا ہے، اب باپ کا وزن تولا جا رہا ہے تو کیا ہوگا اتنے میں کہ باپ کے گناہوں کا پلڑا بھی جھک جائے گا، یہ بیٹا دوڑتا ہوا آئے گا، کہے گا یا اللہ اے اللہ میری ایک فریاد سن لیجئے، اے اللہ میری ایک فریاد سن لیجئے، ساری زندگی میں اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا رہا، اے اللہ ساری زندگی میں نے دنیا کے اندر تجھے ناراض کیا، اے اللہ آج کے دن میرے سارے اعمال لے لیجئے لیکن آج میرے باپ کو بچا لیجئے۔ اللہ اے اللہ آج کے دن میری ساری نیکیاں لے لیجئے، مجھے اپنے باپ کے بدلے میں، مجھے میرے اعمال کے بدلے میں جہنم میں ڈال دیجئے، مگر میرے آج باپ کو بچا لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائیں گے اچھا، اللہ اس بندے کو بھی پکڑیں گے باپ کو بھی پکڑیں گے، فرمایا تو اتنا غنی ہے مجھ سے بھی زیادہ غنی ہے، جاؤ دونوں جنت میں داخل ہو۔ اللہ ماں باپ کا بڑا حق ہے، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، تم اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہو اور نرمی سے بات کرو اور ساتھ دعا کرو کہ اے اللہ جس طرح انہوں نے دنیا میں بچپن میں میرے اوپر رحم کیا، اے اللہ موت کے بعد اور اے اللہ مجھے ہمت توفیق دے کہ دنیا کے اندر میں ان کا حق ادا کرتا رہوں۔ اور اللہ نے اپنے ساتھ ماں باپ کو جوڑا ہے، جہاں اللہ نے یہ کہا اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ تم بندگی کرو مگر صرف میری، پھر آگے فرمایا وبالوالدین احسانا، ساتھ فرما دیا ہاں جب بندگی کرنے کے بعد دوسرا حق تیری ماں کا اور تیرے باپ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ احسانا وقضا